قطر نے بھارتی نوسینا کے 8 پورو ادھیکاریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ حالانکہ ابھی تک اس بارے میں قطر کی طرف سے کوئی آدھیکارک بیان نہیں آیا ہے کہ انہیں کب اور کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ بھارتی نوسینا کے یہ پورو ادھیکاری قطر کی ایک کمپنی الظاہرہ العالمی کنسلٹنسی اینڈ سروسز کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ کمپنی قطر کی نوسینا کو پرشکشن اور سامان مہیا کراتی ہے۔ بھارتی ودیش منترالیہ نے شروع میں تو اس پر کچھ نہیں بولا، لیکن اب ان کا بیان آیا ہے کہ قطر استھت بھارتی دودھاواس گرفتار بھارتیوں کو کونسلر ایکسیس دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارتی ودیش منترالیہ نے بھی اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی ہے کہ انہیں آخر کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان بھارتیوں کی گرفتاری کی خبر بھی بہت ہی رہسیمے طریقے سے باہر آئی تھی۔ 25 اکتوبر کو ایک ٹویٹر یوزر نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارتی نوسینا کے 8 پورو ادھیکاری جنہوں نے دیش کی سیوا کی ہے وہ پچھلے 57 دنوں سے قطر کی راجدھانی دوحہ میں غیر قانونی طریقے سے حراست میں ہیں۔ انہوں نے آگے لکھا، میں بھارت سرکار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرتے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرتے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابنی چلوں کی مابنی چیزیں، ان بلتکاروں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرکیف آپ لوگوں کو ہمارے دیش کے بھی خبروں کا پتہ ہے اور باہر کے بھی خبروں کا پتہ ہے۔ حالانکہ بہت سارے ایسے خبریں دیش اور ودیش کے، خاص کر سعودیہ، کویت، GCC ہو گئی، OIC ہو گئی، ایسے بہت سارے خبریں، اور ہمارے دیش کے سپریم کورٹ کے جو گین واپی مسجد کو لے کر۔ لیکن سب سے بڑی خبر، حالانکہ لیٹ ہو گیا ایک حساب سے میرے کو، کیونکہ میری طبیعت برابر نہیں ہے، میری آواز بھی بڑھ گئی تھی اور زکام ہو گیا تھا، کھانسی بہت ہو رہی تھی، جو کہ ابھی بھی ہے، کھانسی پوری طریقے سے ختم نہیں ہوئی۔ لیکن آپ لوگ جاننا بہت ضروری ہے، قطر کے اندر الجزیریل جو وہاں کی قوت خاصہ کے لیے، جو انٹرپول جس کو کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو تدریب دینے کے لیے وہاں پہ ہمارے 8 جو کمانڈرز تھے، جو ایک ٹائم تک ہمارے دیش کی سیوا کی، وہ لوگ اب ریٹائرمنٹ لے کے وہاں پہ جوائن کر لیا تھا وہ کمپنی کو، وہاں پہ تدریب دینے کے لیے اور وہاں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، وہاں کے ساز و سامان اور اصلاح کی وہ کرنے کے لیے۔ اور بس ایسے چیزیں ہیں کہ وہ لوگوں کو ہر وہ چیز کا خبر رہنا بہت ضروری رہتا۔ تو وہ لوگ، حکومت قطر کی کمی نہیں کری یہ لوگوں کے لیے۔ ایک تو حکومت کے آدمی آئے، حکومت کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، حکومت کی طرف سے آئے ہوئے ہیں بول کے ہر چیز کا یہ لوگوں کو گھروں سے لے کے تنخواہیں تو دنیا کے ہر چیز کی سہولت دی گئی۔ اس کے باوجود یہ لوگ اپنی ذات سے باز کہاں آئیں گے؟ ذات ان کی اس میں خون میں ہے، ان کے متر میں ہے غداری۔ یہ ایک معلوم ہے آپ لوگوں کو، سعودیہ کا اور قطر کا ایک زمانے سے تو میں چل رہی تھی، وہ لوگوں کے تعلقات صحیح نہیں تھے۔ لیکن قطر اللہ نے نواز رکھا ہے اس کو، ابھی جس طریقے سے قوت میں آگے بڑھ رہا ہے، اپنی ساز و سامان، جو جنگی سامان ہوتا ہے، جو خرید رہا اور جو بنا رہا، جو تیار ہو رہے ہیں، یہ چیزوں پہ سعودیہ کی پہلی نظر بنے ہوئی ہے۔ کیونکہ سعودیہ جو ہے سو اپنے آپ کو یہ لوگوں کا سب کا انداتا، ان کا باپ رہنا چاہتا، لیکن باپ ناکارہ ہے، خبیث ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، جو گندگی جو پھیلائی تھی اس نے، جو فحاشی عورتوں کے لیے شراب جو عام کر دیا تھا، وہ چیزیں ختم ہو رہی ہے 23 نومبر سے، وہ ہو جانے تو انشاءاللہ ہر چیز میں جس طریقے سے ساری دنیا سپورٹ کری ان کی، ساری دنیا مدد کری ان کی، ہر وہ چیز میں جو ہے سامنے ٹھہرے، کھاندے سے کھاندہ لگا کر، کیونکہ اسلامی بھائی ہیں۔
اپنے مسلمان اور خاص کر اس مقدس مقام کا حفاظت کرنا، تو یہ ہماری جان دے کے بھی ہمارے لیے بہت افضل اور بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ مسجد حرام، مسجد نبی، یہ مقدس جگہ ہے، وہاں پہ جو ہماری جان مال ہماری اولادیں پہ قربان ہے اس نام پر۔ بہرکیف آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں کہ یہ لوگوں کی غداری یہ لوگوں کے جسم میں ہے، ان کے رگوں میں ہے۔ ایسے چیزیں جو ایسے دستاویزات جو سعودیہ کے ساتھ شیئر کر دیے یہ لوگ پیسہ لے کر، ہاں، یہ پتہ چل گیا قطر حکومت کو۔ قطر حکومت نے فوراً ان کو گرفتار کر لیا، 8 کو بھی، اور یہ لوگ اپنے بیانات میں سارے چیزیں بتا دیے۔ یہ کب دیے تھے یہ لوگ؟ اکتوبر کی 23 تاریخ سے چل رہا تھا ان سے رابطہ سعودیہ کا۔ سعودیہ کا رابطہ اکتوبر کے مہینے سے چل رہا تھا۔ وہ جس دن بھی دیے وہ لوگ وہ سارے چیزیں پختہ طور پر حکومت کے ساتھ شیئر کر دی، کیونکہ مجبوراً بتانا پڑتا، کیونکہ بہت عرب کا کیا ہے 3rd ڈگری جب استعمال ہوتی تو برداشت نہیں کر سکتے۔ 3rd ڈگری جب استعمال ہوتی تو انہوں سہ نہیں سکتے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ لوگ تھوڑے سے پیسوں کے لیے ایک کنٹری کے جو خاص محفوظ رہنے کی چیزیں رہتے ہیں، جو پرائیویٹ چیزیں رہتے ہیں، وہ چیزوں کو بھی لکھ کے آئے لوگوں نے، اور یہاں تک کہ وہ اس کے فوٹوز اور ویڈیوز بنا کر بھی سعودی حکومت کو دے دیے۔ اب سعودیہ حکومت سے تو جو ہے کویت بات کر رہا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، وہ سعودی حکومت تو صاف طور پر منع کر رہی ہے کہ یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں، بات غلط نہیں ہے، بچوں کا کھیل ہے سمجھ رہے ہیں لوگ۔ وہ پختہ ثبوت بھی حاصل ہو گئے، جس طریقے سے جو سعودیہ کے کچھ لوگ رابطے میں تھے یہ لوگوں کے، وہ چیزیں بھی ثابت ہو چکے ہیں۔ اس لیے سعودیہ بچ نہیں سکتا، جھوٹ بول نہیں سکتا۔ اور رہی بات سعودیہ کی، یہاں پہ اتنی مدد کی جا رہی ہے ہر چیز میں، پیسے سے، اسلحہ سے، ہر وہ چیز سے۔ اب ایسے حرکتیں کرے گا تو انہیں اس کو کون پتی آئیں گے؟ کوئی بھی نہیں پتی آئیں گے، کیونکہ اپنے حرکتوں سے باز آنا انہیں بہت ضروری ہے۔ اور جس طریقے سے بھی ہو، جیسا بھی ہو، وہ ہمارا میم بھائی ہے بول کے ہم برداشت کر رہے ہیں، لیکن یہ کچھ اور سمجھ بیٹھا ہے اس نے، یہ غلط ہے۔ بہرحال ہم قطر حکومت کے ہم ساتھ ہیں، اور کویت نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس کھڑی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اکھاڑ تو یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، اکھاڑ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، سوائے بنڈل بازی اور باتوں کے علاوہ حاصل کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہی کہنا ہے کہ 8 کے 8 جو انڈیا سے گئے ہوئے تھے بھارت سے، وہاں پہ ٹریننگ دینے کے لیے، ہر وہ چیز کی دیکھ بھال کے لیے، کیونکہ تجربے کار تھے یہ لوگ، حکومت کی طرف سے معاہدہ طے پایا تھا، لیکن وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو بیچ لیے لوگ کم ٹائم میں، اور وہ کوئی بڑے اس میں بھی نہیں، ایک سستے اماؤنٹ میں اپنے آپ کو فروخت کر دیے وہ لوگ۔ تو بہرحال پکڑے گئے وہ لوگ، ابھی جیل میں ڈال دیا گیا ان کو، 1.5 مہینے سے جیل میں ہے وہ لوگ۔ اور یہ چیز لیک نہیں ہو رہی تھی، اب لیک بھی ہو چکی ہے، سارے لوگوں کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں۔ اب وہ کون ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔